جلسہ 8 ستمبر کا جلسہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا، فل فورس کے ساتھ ہوگا، واپس آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پبلک آئے گی اور بہت زیادہ آئے گی۔ پریس کانفرنس تو نہیں ہو جائے گی؟ نہیں دیکھو یہ پریس کانفرنس والے نہیں ہے، وہ ایک بڑا سیریس سا ایشو آیا تھا تو خان صاحب نے خود اس کو پوسٹ پون کیا تھا۔ یہ خان صاحب ہی کی ثوابدید ہے، وہ ہمیشہ ہم خان صاحب ہی کے نوٹس میں ساری چیزوں کو لے کے آ جاتے اور ہم نے خان صاحب کو بریف کیسے سمجھائیں گے سر، کارکنوں کو کیسے سمجھائیں اڈیالہ جیل کیسے کھل گئی؟ دیکھو 11:30 7 بجے اڈیالہ جیل کا اٹھنا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ایک پروسیس سے چلتا رہتا ہے، لیکن یہ ایک ضرور ہے کہ جو خان صاحب کے ووٹر ہے، سپورٹر ہے، اور خان صاحب کے جو جیالے ہیں، ٹائیگرز ہے، وہ دیکھو خان صاحب کی رہائی بھی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے ہوں زیادہ، لیکن جب خان صاحب خود ان کو کہتے ہیں میں نے کیا نیکسٹ ڈیٹ پہ آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ فل فورس۔ آپ نے کہا کہ ایک سیریس ایشو کی وجہ سے جلسہ ملتوی کیا گیا، آپ کی بار ایک اور سیریس ایشو اگر آ جاتا ہے لیٹ سپوز، تو پھر دوبارہ سے بھی آپ کوئی اور سڑکوں پر آ جاتا ہے؟ نہیں دیکھو ایسی بات نہیں ہے، وہ اس لیے کہ آل آف سڈن یہ ایک مذہبی ختم نبوت والا ایشو آیا تھا تو یہ ایک کارنر سٹون لیتا ہے۔ کوئی ایشو جو ہے وہ ختم نبوت کو سبڈو نہیں کر سکتا۔ اگر آپ ختم نبوت کے ہے تو ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے، اللہ نہ کرے کہ ملک میں کوئی ایسا ایشو دوبارہ ہو، لیکن وہ ختم نبوت والا میٹر جو ہے نا وہ بہت زیادہ تھا، اور یہ بھی تھا کہ جی سپریم کورٹ یہ میٹر کو ختم کرے اور یہ فیصلہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ دوبارہ کوئی ایسے فیصلہ ہو جائے جس میں پھر کچھ ایسے نکات آ جائے جس پہ علماء صاحبان کا اتفاق نہ ہو۔ تو اس لیے یہ ایک خان صاحب سے کیا گفتگو ہوئی ہے سر؟ آج ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ نہیں، میں آج ملاقات نہیں ہوئی، ہماری بہت ساری میٹنگز چل رہی تھی۔ تو آج جن وکلا اور سیاسی رہنماؤں کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا خان صاحب سرپرائز دینے جا رہے ہیں 8 ستمبر کو، بڑے بڑے اعلانات کرنے والے ہیں۔ کون سے ایسے سرپرائز آپ کے پاس ہیں اس وقت؟ نہیں، میرے پاس ابھی کوئی سرپرائز ایسے نہیں آئے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا جلسہ کریں گے، 8 تاریخ کو کریں گے، پرامن جلسہ ہوگا، بہت بڑا جلسہ ہوگا، خان صاحب کی آزادی کے لیے ہوگا، اس ظلم کے خلاف ہوگا، ناانصافیوں کے خلاف ہوگا، اور یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہے ملک اس کے خلاف ہوگا۔ فیض آباد آ کے بیٹھ گیا اس کے باوجود جلسہ ہوگا؟ کون اگر آگے اگر کوئی فیض آباد آ کے بیٹھ گیا تو اس کے باوجود جلسہ ہوگا؟ ہمارا جلسہ انشاءاللہ ہوگا۔ سر عزم استحکام کی پی ٹی آئی نے مخالفت کی تھی، دیکھو متفق سر کے عزم پہلے بھی استحکام کی متفق پی ٹی آئی نے مخالفت کی تھی، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب جو صورتحال بنتی جا رہی ہے ایک دفعہ عزم استحکام کی ضرورت ہے؟ ابھی بھی مطالبہ کریں گے، عزم استحکام پہ مخالفت کی بات نہیں تھی، ہم نے عزم استحکام کے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ پارلیمان کو آپ اعتماد میں لے لیں، آپ پارلیمان کو پہلے آ کر کی بریفنگ دے دیں۔ آج تک پارلیمان کو بریفنگ نہیں دی گئی۔ اچھا، سننے میں آ رہا ہے پارلیمانی پارٹی میں آپ نے بریفنگ دی جلسے کے حوالے سے، کیا بریفنگ تھی اور لوگوں کے سوالات کیا تھے؟ کیا کسی خاص شخصیت کی طرف بھی اشارہ تھا؟ میں نے بریفنگ دی ہے، بالکل میں نے پولیٹیکل کمیٹی کو بھی بریفنگ دی تھی، پھر پارلیمنٹری پارٹی میں جو ممبران صاحبان ہمارے موجود نہیں تھے، جو موجود تھے ان کو میٹنگ دی، آج فل پارلیمنٹری پارٹی کو بھی یہ بھی بریفنگ دی تھی، جو کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس سے ریلیٹڈ بھی بریفنگ دی تھی، لا کا طریقہ کار ہے اس کے بارے میں بھی بریفنگ دی تھی، اور ان کے جو کوشچنس تھے وہ ہم نے آنسر کیے۔ ایز پر اس جلسہ از کنسرن اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جلسہ جو کینسل ہوا ہے اس پہ کوئی کسی کا اختلاف نہیں، اور نیکسٹ جو ہے یہ بھی اتفاق ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ لیکن ایک بیان ایسا ہے جس کی وجہ سے رات 7 بجے، ایک منٹ بیرسٹر صاحب ایک منٹ، یہ رات 7 بجے آپ کا جو اڈیالہ میں جانا تھا اس پہ کویسچن اٹھائے گئے، پارٹی ہی کی ایک اسٹیٹمنٹ کی آئی، ویڈیو لیک ہوئی، تو اس پہ بھی میں نے ایکسپلین کیا، بالکل ایکسپلین کیا، چونکہ آپ کے اوپر حرف آیا، آپ کیا کیے؟ نہیں دوبارہ بتائیے گا۔ میں نے کہا یہ 7 بجے والی جو بات تھی وہ 7 بجے کا ہم نے ایکسپلین کیا ہے کہ 7 بجے کوئی دیکھو نا موبائل کر رہی ہے، ہم نے ریکویسٹ کی اور ریکویسٹ یہی تھی کہ جی ملاقات سویرے ہونے چاہیے۔ سر بیرسٹر علی ظفر صاحب کو مختلف کیسز سے ہٹا دیا گیا اور حسین بنڈاری صاحب کو ان کو جو ہے علی ظفر صاحب کو ہٹایا نہیں گیا ہے، ہماری یہ پراپر ٹیم ہے اور وہ لیگل ٹیم کا حصہ ہے۔ اس کی پہلے سے ہم نے علی ظفر اس کو دیا تھا عزیر بنڈاری صاحب کو، اور اس نے اس کی تیاری کی ہوئی تھی، تو علی ظفر صاحب بھی پیش ہوں گے، ادروائز ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے، ہمارے پارلیمنٹری لیڈر ہے وہ اس میں سینٹ میں، تو علی ظفر صاحب از آلویز دیر۔ اچھا بیرسٹر گور صاحب، جلسہ ملتوی ہونے کے بعد پی ٹی آئی کے بڑے اکاؤنٹ سے کچھ رہنماؤں نے ٹویٹس کیے الحمدللہ کے، اور کہا گیا کہ بڑے معاملات بہتر ہو گئے ہیں، بیک ڈور چلنے لگے ہیں چیزیں، تو یہ واقعی کچھ بیک ڈور چل رہا ہے؟ کوئی ڈائلاگ، کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے؟ نہیں دیکھو بیک ڈور کوئی مذاکرات اور بات نہیں ہے، ہم نے کہا ہے ڈائلاگ ہونے چاہیے، لیکن بات فی الحال نہیں ہو رہی۔ انیشیل سٹیج پر سٹارٹ ہوئے کچھ بات چیت؟ نہیں فی الحال تو کوئی نہیں۔ آپ سے جی آپ کی گاڑی ہے گور صاحب، پچھلے جلسے میں اس سے 2 دن پہلے جو قیادت تھی انڈر گراؤنڈ ہو گئی تھی، چھپ گئے تھے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بار جو ہے گرفتاریاں نہیں ہوں گی اور باہر ہی رہیں گے جی قیادت؟ یہ دیکھو انشاءاللہ تعالیٰ گرفتاری نہیں ہوگی اور نہیں ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں ہر سٹیزن کا جو ہے نا یہ ایک رائٹ ہے کہ وہ جلسہ
जलसा करे, वो अपना प्रोटेस्ट करे पुरअमन व फरैज़ लंगेज़ पुरअमन वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, न गिरफ्तारी होनी चाहिए, ना कोई और वो होने चाहिए, सख्ती होनी चाहिए। लेकिन अगर कुछ भी होगा तो जलसा होगा। जलसा खत्म कराने पर प्रेशर बढ़ा आपके ऊपर भी, जो 22 अगस्त वाला था? और कितने लोग इकट्ठे करेंगे आप आपकी बात जलसे में? प्रेशर होता है तो खान साहब के कितने लाख लोग इकट्ठे कर सकेंगे? इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे बहुत बड़ा और जलसा, खान साहब की रिहाई कब तक देख रहे हैं आप? बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला। क्या मंजरनामा देख रहे हैं उसके बाद? देखो मंजरनामा ही चेंज होना है, खान साहब बाहर होंगे तो कैसे, कब तक? 2-3 महीने लग सकते हैं या फिर ज्यादा? नहीं, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। अच्छा। जल्दी हो जाएगा। अदालतों के जरिए होगा या प्रोटेस्ट के नहीं, जरिए? हमारा प्रोटेस्ट भी हम करेंगे, ये हमारा हक है। धरना खान साहब उसके के बाद साथ तो नहीं ज्यादती देना। अभी भी हो रही है, उसको जेल में हरगिज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक रिहाई है इंशाल्लाह अदालत ही देगी। आपने मेरा धरने का सवाल नहीं प्लान समझा था। मैं कह रहा था कि जलसा खत्म कराने के बाद आपके ऊपर कोई दबाव आया? नहीं, देखो वो मैं देखो हमारे जो वर्कर है उसका उनकी जो ओपिनियन है या उनकी जो राय है उसका हमें बहुत कदर है। इस्लामाबाद बलूचिस्तान में पंजाबियों को टारगेट करके बसों से निकाल के मूसा खेल में का जो वाक़या है, 23 पंजाबियों को मारा गया। तो हमेशा से पंजाबी जो गरीब का जो है मजदूर वहाँ पे रोटी कमाने के जाता है उसको टारगेट किया जाता है। तो वैसे तरीके इंसाफ मुखालिफिन है जो पाकिस्तान दुश्मन है वो यही कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में तफरका प्रोवाइड करे, पहले सुन्नी शिया के हिसाब से, फिर उसके साथ पंजाबी बलूचिस्तान और सिंधी पठान की वजह से कर दे। पाकिस्तान एक साथ होना चाहिए, लेकिन जो भी सिक्योरिटी खदशात है वो उसको एड्रेस करने चाहिए। कौन लोग हैं जो देखो ना कच्चे के वो डाकू देखो दूसरे पुलिस वालों को उठाते हैं, दूसरे लोगों को उठाते हैं, फिर आप सिक्योरिटी के सर्कमस्टांसेस देखिए, उसमें से जिसकी भी डेथ हो जाती है इस सब की वो होने चाहिए कि प्रॉपरली। चेयरमैन साहब क्या समझते हैं आप, पार्लिमान को कितना खतरा है कि पार्लिमान आने वाले तमाम रास्ते कंटेनरों से सील है? नहीं, पार्लियामान को इंशाल्लाह ताला कोई ख़तरा नहीं होगा। पार्लियामान इंशाल्लाह ताला ये इसमें ज़रूर हमारे रिजर्वेशंस है कि इसमें जो लोग हैं वो आउटसाइडर है, स्ट्रेंजर है, वो बैठे हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान का ईमान और पाकिस्तान ने मजबूत होना। सर KPK में आपकी हुकूमत है, वहाँ पर भी लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमतों को भी करना चाहिए, लेकिन प्रॉपर एक एपेक्स कमेटी बनी, मैं तो इस तरह पुट करूँगा, एपेक्स कमेटी बेती थी, उसके सारे रिपोर्ट्स आते थे, वो शेयर भी हुआ करते थे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला उसी तरीके से चलना चाहिए, लेकिन जब इतने वाक़यात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो जनरल पब्लिक का एक कंसर्न है। इकनॉमिक सिचुएशन पहले से बड़ा फ्रेजिल है, तो अगर एक सिक्योरिटी सिचुएशन वर्स हो गई तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा होगा। इसलिए बेहतर है कि देर नहीं करनी चाहिए इस मामले में। चेयरमैन साहब ये सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसा सीरियस है कि वो सिर्फ KPK और बलूचिस्तान में नहीं, जिस तरीके से हालात है इवन पंजाब में तो होने चाहिए, और सिक्योरिटी की सिचुएशन को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। अगर गवर्नमेंट बुलाना चाहती तो ज़रूर बुलाएं। तो APC से कबल भी एक कही गई थी, तो उस पर कोई पेशरफ्त हुआ है? देखिए हुकूमत ने हमें कोई बताया नहीं, अलबत्ता हमारी तरफ से ये ऐलान ज़रूर हो चुका था।